سوات یونیورسٹیز میں بھی کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، اور ہراسگی کا اتنا خطرناک ایشو ہے کہ جو کوئی اس حوالے سے بات کرتا ہے تو اس کی زبان پہ تالے لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے ذہن پہ تالے لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کی زبان کو بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس محنت اور طلباء کی اسٹرینتھ کے بدولت آج ہمارے پاس نتائج سامنے ہیں کہ کانفرنس شروع کرنے سے پہلے میرے ساتھ جو دو اسلامی جمعیت طلباء کے ذمہ داران ہیں ان کا تعارف میں کراتا چلوں۔ رائٹ سائڈ پہ میرے تیمور بھائی موجود ہیں جو کہ ہمارے اسلامی جمعیت طلباء ملاکنڈ ایجنسی مقام کے ذمہ دار ہیں، اور لیفٹ سائڈ پہ اسامہ ملک بھی ہیں، ہمارے جو اسکول ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کے اس کے پریزیڈنٹ ہیں، اور میں وسیم حیدر ناظم اسلامی جمعیت طلباء صوبہ خیبر پختونخوا پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں پشاور یونیورسٹی سے انٹرنیشنل ریلیشنز میں۔ تو اسلامی جمعیت طلباء اور تعلیمی مسائل کے حوالے سے آج ہمارا یہ پریس کانفرنس ہے۔ سوات یونیورسٹیز میں بھی کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، اور ہراسگی کا اتنا خطرناک ایشو ہے کہ جو کوئی اس حوالے سے بات کرتا ہے تو اس کی زبان پہ تالے لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے ذہن پہ تالے لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کی زبان کو بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سوات یونیورسٹی کا ایگزامپل ہمارے پاس ہے کہ جب ہراسمنٹ کے حوالے سے اسٹوڈنٹ نے ایک لیگل راستہ اختیار کیا تو 16 اسٹوڈنٹس کو ایکسپیل کیا گیا۔ تو پھر یہ تو اچھا ہوا کہ اسٹوڈنٹ نے احتجاج کیا، پریشر کریٹ کیا، وہ لوگ دوبارہ بحال ہو گئے، لیکن یہ ایک ایشو موجود ہے۔ کوہاٹ یونیورسٹی میں 2 مہینے پہلے اسی طرح ایک واقعہ رپورٹ ہوا تھا، اسلامیہ کالج یونیورسٹی میں، باقی یونیورسٹیز میں اسی طرح مسائل موجود ہیں، لیکن طلباء و طالبات کے پاس ایسے مسائل رپورٹ کرنے کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے۔ یونیورسٹیز کے اندر سیل تو موجود ہے، لیکن وہ سیلز جب ان کا جائزہ لیتے ہیں تو ابھی تک ان کی کوئی پروگریس نہیں ہے کہ کسی کو پنشمنٹ دیا ہو، کسی کو سزا دیا ہو، کسی اسٹوڈنٹ کے حق طلبی اس کی وجہ سے روکی گئی ہو، تو یہ الٹا اسٹوڈنٹ کے خلاف یہ سیلز استعمال ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلامی جمعیت طلباء کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ حکومت ہراسمنٹ کے روک تھام کے حوالے سے سنجیدہ اقدامات کرے، اور یہ اسٹوڈنٹ کنونشن ہراسمنٹ کے حوالے سے بھی ایک زبردست ہمارا ریفرینڈم ہوگا۔ اسی طرح منشیات کا ایک چین ہمارے جامعات میں ہے، ہمارے کالجز میں پھیلایا جا رہا ہے، جس میں ایک خاص طبقہ ملوث ہے، اور یہ رپورٹس ہیں، پریس میڈیا کی بھی رپورٹ ہے، الیکٹرانک میڈیا میں بھی آئے ہیں کہ ہمارے سرکاری تعلیمی اداروں میں جامعات کے منشیات کے حوالے سے جو چیز ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، اور اس میں باہر سے لوگ صرف ملوث نہیں ہیں، اس میں جو یونیورسٹیز کے یا اسی ادارے کے ملازمین بھی اس میں ملوث ہیں۔ تو ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو ڈرگس ایڈکٹ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، منشیات کے حوالے سے ایڈکٹ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ بھی اسلامی جمعیت طلباء کا مطالبہ ہے کہ ان مسائل کو حل کیا جائے، اور اسلامی جمعیت طلباء کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ یہ جو طبقاتی نظام تعلیم ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے جو غریب کلاس کے تعلیمی ادارے ہیں، سرکاری ادارے ہیں، وہ مسائل سے دوچار ہیں، اس طبقاتی نظام کو بھی ختم ہونا چاہیے۔ جب طبقاتی نظام کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا مراد یہ ہے کہ اسی ملک میں جو آکسفورڈ اور بیکن ہاؤس کے نام سے، جو ایچ ایس این کے نام سے، جو کیڈٹ کالجز کے نام سے الگ تعلیمی نظام ادارے بنائے گئے ہیں، ان اداروں کو بھی ہمارے جو عام ادارے ہیں اس کے مطابق بنایا جائے، یا جو ہمارے عام ادارے ہیں عام غریب عوام کے لیے ہیں، سرکاری اسکول ہیں، سرکاری کالجز ہیں، سرکاری جامعات ہیں، ان کی سٹینڈرڈ ان کے مطابق کیا جائے، یکساں نظام ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اسی لیے یہ قوم پھر ایک یونیک قوم بنے گا، ایک ہی قوم بنے گا۔ اس لیے ہم حکومت سے یہ بھی کہنا چاہتے ہیں، یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے قوم میں، ہمارے ایک ہی قوم ہے، ایک ہی مسلمان قوم ہے، اس لیے اس میں آپ سپلٹ اور درار ڈالنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ایک نظام تعلیم دیں، کیونکہ جو نظام تعلیم آپ ان کو دیں گے اسی کے مطابق آپ کا نیشن بنے گا، قوم بنے گا۔ اس لیے ایک بہترین اور ایک یونیفارم قوم بنانے کے لیے ایک نظام تعلیم، ایک نصاب تعلیم ہمارے ملک میں ہونا ضروری ہے۔ اور آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ طلبہ یونین کے حوالے سے ہے کہ ہمارے جتنی بھی مسائل ہیں اس کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جنرل ضیاء الحق ایک ڈکٹیٹر کے زمانے میں ایک طلبہ کے پاس جو ان کا آئینی حق کے حوالے سے اور ایک پلیٹ فارم موجود تھا کہ جس کے ذریعے سے ان کے تمام مسائل حل ہوتے تھے، اس پر پابندی لگائی گئی ہے۔ 1984 سے لے کر آج بھی ہمارے ملک ایک جمہوری دور سے گزر رہے ہیں، کتنی جمہوری حکومتیں آئے ہیں، لیکن جمہوریت کے حوالے سے جو بیسک نرسری ہے وہ طلبہ یونین ہے یا بلدیاتی الیکشن ہے، ان دونوں نظاموں کا حشر ہمارے ملک میں بہت برا ہے۔ اس لیے ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ اگر ترقی یافتہ ممالک کے نیشن بلڈنگ میں طلبہ یونین کا ایک کردار ہے تو یہاں پر بھی بحال ہونا چاہیے۔
اگر آپ کی یورپ میں، آکسفورڈ میں، آپ کے امریکہ میں، آپ کے انڈیا میں، آپ کی جتنی بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، جمہوری ممالک ہیں، وہاں پہ طلبہ یونین ہے، تو یہاں پہ کیوں موجود نہیں ہے؟ اس لیے یہاں پر بھی طلبہ یونین ہونے چاہیے تاکہ طلبہ اپنے مسائل کے حوالے سے آواز اٹھا سکے. جب ہم طلبہ یونین کی بات کرتے ہیں تو اساتذہ بھی ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں، دیگر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں، سیاست ہے، وہ ہے، یہ ہے. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کلاس 4 کی بھی یونین ہے، کلاس 3 کی بھی یونین ہے، جو کلرکس ہیں ان کا بھی یونین ہے، لیکچررز کی بھی یونین ہے، جو سرکاری لوگ ہیں ان کو یونین کی آزادی موجود ہے، ان کی یہ یونین موجود ہے. لیکن جب ہم اپنی یونین کی بات کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ اپنے حقوق کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو ان کو ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ آپ یہ بات نہ کریے، سیاست ہے. میں کہتا ہوں حق مانگنا کبھی بھی سیاست نہیں ہو سکتا، اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا کبھی بھی سیاست نہیں ہو سکتا. تو اس لیے وقت کا تقاضا یہی ہے کہ طلبہ کے تمام مطالبات منظور کیے جائے، تعلیم پر انویسٹمنٹ کیا جائے، اس قوم کے مستقبل پہ انویسٹمنٹ کیا جائے. ان تمام مطالبات اور ان تمام مسائل کے حل کے حوالے سے اسلامی جمعیت طلبہ نے صوبہ بھر کے نوجوانوں کو 22 نومبر 2023 کو جامعہ پشاور میں اکٹھا کرنے کا فیصلہ کیا ہے. انشاءاللہ ہم حکومت سے اس کنونشن کے ذریعے سے، طلبہ کی قوت کے ذریعے سے ہم مطالبہ کریں گے کہ وہ سنجیدہ ہو جائے. سیاسی پارٹیوں سے بھی ہم یہ مطالبہ کریں گے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ابھی جو یوتھ کا ووٹ ہے 2 کروڑ 10 لاکھ ووٹر نیا ہمارے سسٹم میں آیا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس ملک کے حکمران بنے، اگر چاہتے ہیں کہ اس ملک کا مستقبل ٹھیک بنائیں، تو اس کے لیے آپ کو نوجوانوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا، نوجوانوں کے مسائل لے کر چلنے ہوں گے. اور اگر آپ مسائل حل نہیں کریں گے تو یہ نوجوان جس طرح 22 نومبر کو نکلیں گے، اسی طرح آپ کی حکومت کے خلاف بھی نکلیں گے اور اپنے حقوق کے حوالے سے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. تو میں ایک دفعہ پھر نہیں ہے کہ کسی بھی قوم اور کسی بھی سوسائٹی کی تعمیر کے حوالے سے تعلیم کا ایک کلیدی کردار ہوتا ہے. اور وہ اقوام، وہ قومیں اور وہ سوسائٹیز آج دنیا پر رول کر رہے ہیں جو کہ تعلیم کے حوالے سے، سائنس کے حوالے سے، ریسرچ کے حوالے سے وہ ہم سے آگے ہیں. اور جن قوموں نے تعلیم پر انویسٹمنٹ کی ہے، جن قوموں نے اپنے مستقبل پہ انویسٹمنٹ کی ہے، یعنی نوجوانوں پر انویسٹمنٹ کی ہے. آج اگر یورپ کا ہم مثال لیتے ہیں، چائنا کا مثال لیتے ہیں، آج ہم اگر کینیڈا اور امریکہ کا ایگزامپل دیتے ہیں، تو یہ سارے ممالک انویسٹمنٹ کے بنیاد پر کہ جو انہوں نے اپنے تعلیمی نظام پر کیا ہے، انہوں نے اپنی یوتھ پہ کیا ہے، اپنے معاشرے کو آگے لانے کے لیے انہوں نے ایفرٹ کی ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم جب اپنے پاکستان کے حوالے سے ان چیزوں کا موازنہ کرتے ہیں اور ان چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے پاکستان اس حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے بہت پیچھے ہیں. آج بھی پاکستان کے اگر تعلیمی مسائل کا میں تذکرہ کروں تو پاکستان کے تعلیمی سیکٹر میں جتنی بھی درجات ہیں، جتنا بھی تعلیمی نظام پاکستان میں ہے، چاہے وہ پرائمری لیول کا ہو، چاہے وہ سیکنڈری لیول کا ہو، ہائر سیکنڈری لیول کا ہو اور یا ہائر ایجوکیشن ہو، ہر طرح کا تعلیمی نظام انتہائی مشکلات کا شکار ہے. ہر طرح کا تعلیمی نظام مشکلات کا شکار ہے اور حکومت نے ابھی تک ان تعلیمی مسائل کے حل کے حوالے سے کوئی سنجیدہ پلاننگ نہیں کی ہے. 76 سال سے ہمارے مسائل چل رہے ہیں.